السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ہو حاضر رب لا تذرد قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں یار کس قسم کے یہ لوگ ہیں، کون سی انہوں لوگوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے، ان لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ جتنے بڑے چینلوں میں بیٹھے ہیں، جتنے بڑے ولاگ کر رہے ہیں، بھائی شام میں یہ ہو گیا، بھائی اسرائیل یہ کر دیا، بھائی ادھر میزائل چل گئے، بھائی کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو غدار ہیں انہوں نے مرنا ہے۔ آپ یہ جو کتابوں میں پڑھ رہے ہیں یہ تو آپ کی سمجھ میں آئے گا نہیں۔ بھئی قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، قیامت سے پہلے یہ ہوگا۔ بھئی قیامت، اچھا تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں، سورۃ کہف کے اندر کہہ رہے ہیں یہ جو قیامت کا ذکر ہے، اور بھئی کیا ذکر ہے سورۃ کہف کے اندر؟ یہاں چھوٹی جی بات کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ کہف کے آگے سورۃ مریم ہے، اس کا کیا کنیکشن ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے عالموں سے کہہ رہا ہوں کہ سورۃ کہف کے آگے سورۃ مریم ہے۔ اس پورے قرآن میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جس طرح یہ کہف اور سورۃ کہف کے آگے جو سورۃ مریم ہے، اس کا کیا کنیکشن ہو سکتا ہے؟ کسی عالم کے بس کا کام نہیں ہے۔ بس انہوں نے یہ کہ اس میں قیامت کا ذکر ہے، اور بھائی قیامت کا کیا ذکر ہے اس کے اندر؟ میں پوری دنیا کے عالموں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی قیامت انسان کے اندر ہے، تم کتابوں میں قیامت ڈھونڈ رہے ہو؟ جاہل انسان کے لیے قیامت ہے، اچھے انسان سے پوچھ قیامت کیا ہے؟ جو تو قرآن کے اندر ڈھونڈ رہا ہے، قرآن سے تمہیں کیا ملے گا؟ قرآن ایک کتاب ہے، افضل کتاب ہے۔ بس انسان بہت بڑی ہستی ہے، انسان اللہ کے لیے بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، جان نثار کر سکتا ہے، شہادت کا مرتبہ نوش کر سکتا ہے۔ قرآن پڑھ کے اس کو اپنی قرات سے اتنی اچھی قرات کے ساتھ قرآن پڑھے اس کو راضی کر سکتا ہے، نبی کی نعت پڑھ سکتا ہے۔ اصل قیامت انسان ہے، جو خدا کے راستے پہ چلتا نہیں ہے وہ قیامت ہے۔ تم بس قیامت کے تذکرہ کرتے رہو، بھئی قیامت کیا سمجھتے کیا ہو قیامت کو؟ بس قیامت قرآن سے ڈھونڈ رہے ہو؟ بھائی تم قیامت خود ہو، انسان ہی قیامت ہے۔ اگر تمہیں نہیں پتا کہ میں قیامت ہوں تو بس تمہارا کیا تعلق ہے پھر قیامت سے؟ اچھا اب میں آ جاتا ہوں، وہ جو بڑے بڑے بھی لوگ کر رہے ہیں، حقیقت ٹی وی چینل، کیسر خان یوٹیوب چینل، میں ان کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بھائی یہ چھوڑ دو باتیں۔ بھائی وہ ادھر اسرائیل میزائل مار رہا ہے، بھائی ایران میزائل مار رہا ہے، بھائی یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ وہ غدار مریں گے جو وہاں لوگ رہتے ہیں۔ ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں، کسی کے بس کا کام نہیں ہے، یہ بات بتا دے، امام کی شہزادی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، کسی کی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے شام کی کسی ملک کو نقصان پہنچا دے۔ اچھے لوگوں کو قیامت تک وہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جتنی دیر وہ شہزادی زینب ادھر بیٹھی ہوئی ہے۔ خدا کے جنگجو ادھر موجود ہیں، یہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، آنے دیں ان کو۔ یہ ان کو مار رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی وفا نہیں کی، یہ ان سے مروائے گا اللہ۔ شام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، شام میں سارا مرکز بیٹھا ہوا ہے، شام کے اندر امام مہدی علیہ السلام شام کے اندر ہیں، وہ جنگجو جو خدا کہتا ہے میں خود بھیجوں گا وہ شام کے اندر ہیں، شہزادی زینب شام کے اندر ہے۔ جتنی دیر مجھے کسی جنگجو کا جو خود جتنی دیر وہ کائنات کی شہزادی، سب سے بڑی شہزادی کی شہزادی جو جتنی دیر وہاں موجود ہے، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے وہ شام کو نقصان پہنچا دے۔ وہی ہم بی بی زینب کے روزے پہ حملہ کر دیں، بھائی کر کے تو دکھاؤ۔ ہاں یہ چیلنج ہے، وہ جیلانی ہے، وہ اسرائیل، بھائی کر کے تو دکھاؤ۔ اگر قیامت سے پہلے قیامت نہ آ گئی میرا نام نہیں صفدر۔ اور بھائی اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، بھائی دنیا میں کچھ دیکھنا چاہتے ہو، کرو بی بی زینب پاک کے روزے پہ حملہ۔ وہ جیلانی کہہ رہا ہو بھائی تیرے ماں اتنا ماں کا دودھ پیا ہے تو بی بی زینب پاک کے روزے پہ حملہ کر کے تو دکھاؤ۔ بھائی جاؤ تو صحیح، اتنا آسان کام ہے کیا شہزادی کے مزار پہ حملہ کرنا جو پوری کائنات کی مالک ہے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کسی کو ولاگ بنانے کا پتہ ہی نہیں ہے ولاگ بنانا کیا ہے۔
لوگوں کو اتنا بتاؤ کہ بھائی ہماری شہزادی وہاں بیٹھی ہوئی ہے شام میں، بھائی شام لٹ گیا، بھائی شام کیسے لٹ سکتا ہے؟ شہزادی کا شہر ہے وہ، اس کے ہوتے وہ شام کو لٹ سکتا ہے؟ عراق میں میرا مولا بیٹھا ہوا ہے، ایران میں سارے امام کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، امام رضا بیٹھا ہوا ہے، بی بی فاطمہ کم میں بیٹھی ہوئی ہے، فاطمہ، بھائی کون حملہ کر سکتا ہے؟ ہاں یہ اوپر جو غدار، ان کو مرنے دو، چاہے ایران کا خمینی بادشاہ کوئی بھی ہوئے ہو، وہ بھائی انہوں نے اس مرکز میں وہ سارے بیٹھے، فلسطین میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لبنان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس مرکز میں اللہ کے بندے موجود ہیں، امام موجود ہے، شام کا جتنی دیر امام امادی نے، اس سے پہلے ایک امام شام کے اندر موجود ہے، اس کے ہوتے کچھ ہو سکتا ہے؟ اور بھائی پوری دنیا آ کے مل جائے نا، شام کے اندر وہ بھی تک وہ امام ایک موجود ہے، جتنی دیر وہ امام مہدی علیہ السلام لے گے وہ ادھر ہے۔ اچھا اس کو بھی چھوڑ دو، وہ جنگ جو شہزادی ادھر ہے، جتنی دیر وہ شہزادی زینب ادھر ہے، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ شام کو نقصان پہنچا دے۔ وہ شام کو نقصان جو تمہاری نظر میں پہنچ رہا ہے نا، وہ تمہاری نظر کا معاملہ کوئی اور ہے۔ اپنی چشمے لگاؤ اپنی آنکھوں کو، جس خطے پہ ظلم ہو رہا ہے وہ پہلے ہی غداروں کا تھا۔ کوئی اچھے آدمی کو وہاں شام میں نقصان نہیں پہنچ رہا، جو مولا کا ماننے والا ہے، شہزادی کا ماننے والا ہے، وہ شام کے کسی جگہ بھی رہے، کوئی مائی کا لال اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مولا پنجتن کو ماننے والا، اس کی جرت ہے اس کو نقصان پہنچائے؟ پوری دنیا میں قیامت برپا کر دیں گے، وہ کائنات کے وہ مالک ہیں، کسی کی جرت ہے وہ اتنا سوچ بھی لے؟ وہ جو مار رہے ہیں وہ سب مارنے والے بھی غدار ہیں، مرنے والے بھی غدار ہیں۔ ہاں قیامت میں یہ نظام آئے گا، کیونکہ قیامت آئے گی، قیامت اسی طرح سے آئے گی۔ ان لوگوں نے نبی کی آل کو شہید کیا، ان کا بھی قیمہ ہوگا وہاں۔ اپنے شہر میں یہ بیکار ہو جائیں گے، جس طرح انہوں نے پہلے مکے سے نکالا، پھر مدینے سے نکالا، پھر ان کے ساتھ ہی وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے میرے محبوب کی آل کے ساتھ کیا ہے۔ یہ لوگ اسی قابل ہیں۔ ولاگ بنانے والے کو کہہ رہا ہوں، کیسر خان یوٹیوب کا، بھائی خدا کا واسطہ ہے، آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا کہ وہاں شہزادی بیٹھی ہوئی ہے ابھی۔ ان لوگوں نے یہ جگہ اسی لیے انتخاب کی ہے، جانیں اسی لیے دی ہیں۔ وہ مولا عراق میں بیٹھا ہوا ہے، بی بی کو وہ قید کر کے لا سکتے تھے ادھر؟ کبھی بھی نہیں، اسی لیے قید کر کے لائے کہ خدا کل کو جانتا ہے کل کو کیا ہونا ہے، اسی لیے تو شام میں روزہ ہے بی بی زینب پاک کا۔ وہ اس خطے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، پوری ان کا خون ہے اس جگہ پہ، اس خطے کو کوئی مائی کا لال برباد نہیں کر سکتا۔ بس اس غداروں کا قیمہ ہوگا، ہونے دو، بلکہ خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، غم کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی چاہنے والا ہو جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے آل سے محبت، اس کی کوئی مائی کا لال، بھائی اس کو کون نقصان پہنچائے گا؟ کسی کی جرت ہے اسرائیل کی اتنی جرت؟ ہاں پوری دنیا کا اسرائیل سے طاقت ہے، لیکن اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ اگر میں نے بی بی کے روزے کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھی، قیامت آج ہی آ جائے گی۔ دجال تو آئے نہ، پھر کسی کی ضرورت نہیں ہمیں، دجال آئے، امام مہدی علیہ السلام آئے نہ، کوئی ضرورت نہیں خدا کو۔ اگر انہوں نے اپنی پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے تو ایسی کسی چیز کو ٹچ نہیں کریں گے۔ ان کا دجال اسی طریقے سے آئے گا، انہوں نے کہا نہیں وہ کسی ایسی چیز کو ٹچ نہیں کریں گے، قیامت سے پہلے بھی خدا قیامت لے آ سکتا ہے، وہ مالک ہے، کل ہے، کوئی اس کو قرآن میں جو لکھا ہے وہ میٹر نہیں کرتا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ اپنوں سے جتنا لوگ اپنوں سے محبت کرتے ہو، وہ بھی اپنوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ جن لوگوں نے ان کے راستے میں اپنی جانیں قربان کی، اللہ کسی نظام کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ کتابوں میں جو لکھا ہے چھوڑ دو، تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خدا جب چاہے جو مرضی کر سکتا ہے کہ قیامت کے چکر میں پڑے۔ قیامت انسان کے اندر ہے، تم جس قیامت کا انتظار کر رہے ہو وہ تم اس وقت کا انتظار نہ کرو، خود ہی اپنے ایمان میں اپنے ایمان قیامت چیک کرو، اپنے ایمان کی، تمہارے ایمان میں کتنی قیامت ہے۔ تم دے سکتے ہو، سچائی تمہارے اندر ہے، حق تمہیں نظر آ رہا ہے، حق کیا ہے، بات
باطل کیا ہے؟ پہلے یہ تو سمجھ لو، پھر سوچنا قیامت۔ بھائی یہ اس کا راوی ہے، بھائی میں نے کہا ہے کہ میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں کہ سورت کہف کے آگے سورت مریم ہے، کسی مائی کے لال کو بتا دو اس کا کیا کنیکشن ہے۔ پورا قرآن بھی تم پڑھ جاؤ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ ان دونوں صورتوں کا کنیکشن کیا ہے۔ بھائی اس میں قیامت کا ذکر ہے، بھائی کہاں قیامت کا ذکر ہے؟ قیامت تمہارے اندر ہے، انسان ہی قیامت کا ذکر ہے۔ جب دم واپسی ہو لا پہ ہو لا الہ الا اللہ۔